تو تیسری چیز جو میں نے سب سے زیادہ ان کی نعتوں کے درمیان میں جس پہ غور کیا کہ دونوں نعتوں کے اختتام پر ناموس رسالت پہ کٹ مرنے کا جذبہ، آقائے دو جہاں سے محبت کا اظہار اس طرح کہ لٹا دیا، جانوں پہ مقدم رکھ لیا. کیا کہیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو قرآن کریم میں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے یہ ہر انسان اور ہر مسلمان کے لیے اس کی اپنی ذات سے بھی زیادہ قریب ایک شخصیت کا درجہ رکھتی ہے. اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مبارک حدیث میں ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ بن جاؤں، یہاں تک کہ اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور پوری دنیا سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے سوائے اپنے نفس کے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ لا یا عمر، کہ ایسا نہیں چلے گا جب تک میری محبت تمہارے دل میں تمہاری اپنی جان سے زیادہ نہ ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب میرے دل میں آپ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے. اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الآن یا عمر، کہ اب آپ نے صحیح بات کی. تو ایک مسلمان کے لیے اس میں کسی قسم کے کمپرومائز کی، کسی قسم کی لچک کی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں، جیسے انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا کہ ان کو کس طرح انگاروں پر لٹایا گیا، صحابہ کرام کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، ان کے سینے پر پہاڑ جیسے پتھر لا کر توڑے گئے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دولخت کیا گیا. کس طرح کے ظلم انہوں نے سہے، آخر یہ ظلم انہوں نے کس مقصد کے لیے برداشت کیے، کس قسم کی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی. ہمیں اس سے کیا میسج، کیا پیغام ملتا ہے کہ ہم جب محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جان نچھاور کرنے کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم نے اپنی کوئی روایات، کیا ہم نے اپنی کوئی عادتیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر قربان کی ہیں. انہوں نے تو اپنا سارا سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا قوم، قبیلہ، اپنا ملک، وطن چھوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے. ہمیں بھی اس پر غور کرنا چاہیے. ہم معاشرے کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بسا اوقات سنتوں کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ معاشرے کا دباؤ ہوتا ہے، سوسائٹی کا دباؤ ہوتا ہے. ہم ایک سنت کو صرف اس لیے ترک کر دیتے ہیں. حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسریٰ کے دربار میں حاضر ہوئے، کھانا کھا رہے تھے کہ ایک لقمہ آپ کے ہاتھ سے گر گیا. تو یہ سنت ہے کہ لقمہ اگر گر جائے آپ اس کو اٹھا کے اس سے مٹی وغیرہ صاف کر کے آپ اس کو کھا لیں. تو وہ کھانے لگے تو پاس بیٹھے ایک صحابی نے کہا کہ یہ کسریٰ کا دربار ہے، یہ کہیں گے کہ یہ کتنے بھوکے لوگ ہیں، زمین سے کھانا اٹھا کر کھاتے ہیں. تو حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا اس کو ہمیں اپنی زندگی میں ڈھالنا چاہیے. جو عاشقانہ جواب انہوں نے دیا، انہوں نے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ جذبہ ہے جو ہمیں پیدا ہونا چاہیے. اس محفل کا جو اصل مقصد ہونا چاہیے، اور جہاں کہیں محفل سیرت، محفل نعت کا انعقاد ہوتا ہے، یہ جذبہ ہم اگر لے کر اٹھیں تو اس سے معلوم ہوگا کہ ہم نے ایک بامقصد نشست کی اور ہم کسی نتیجے پر پہنچے، اور اس سے ہماری زندگی میں بہت مثبت تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں. بالکل ناظرین، جس طرح مفتی صاحب بتا رہے تھے، اور یہی ہماری آج کی تھیم، ہم نے جیسے آپ کو پہلے بھی کہا تھا مفتی صاحب کہ سیرت کو اپنائیں، اس میں ڈھل جائیں، زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال لیں، اور دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی یقیناً کامیابی ہے. سیرت پہ چل پڑے تو کامیابی ہی کامیابی.